I would take this opportunity to invite the chief guest of this auspicious occasion of convocation, the Honorable Chairman KSB Group, Mr. Nasir Ali Shah Bukhari, for his address. Khawateen o Hazrat, hum sab ke bade, a true inspiration, Nasir Ali Shah Bukhari sahab. السلام علیکم. آواز نہیں آئی. وعلیکم السلام کی. ڈاکٹر کاشف محمود صاحب, میڈم یاسمین حیدر, حمزہ تابانی صاحب, آنریبل فیکلٹی ممبرز آف کیسبٹ, ہمارے ویری ڈیئر پیرنٹس, our beloved students and our dear guests. آج میں جب یہاں پہنچا تو مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ نے والدین سے کیا حاصل کیا. تو والدین جو ہیں وہ ایک تو طبعی والدین ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ آپ کے ایک روحانی والدین ہیں جو اساتذہ کی صورت میں ہیں. تو جو دونوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا میں نے ایک برجستہ سا جواب دیا, اور پھر مجھے اس کے بعد اس کے متعلق سوچ آ گئی. جواب میں نے یہ دیا کہ میں نے والدین سے تربیت حاصل کی, اور اساتذہ سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو جب یہ دونوں مل جائیں تو پھر تعلیم و تربیت ہوتی ہے, یا تربیت و تعلیم ہوتی ہے. تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے اور وہ آپ کے ادارے تک پہنچتی ہے, اور تربیت ہی جو ہے وہ انسان کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں, اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی کیا کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ سب یہی کہیں گے, ہر معاشرے میں یہی کہیں گے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ ایک بری بات ہے. لیکن اور کوئی اس کے متعلق جو ہے دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں وہاں پر بے شمار جھوٹ بولا جاتا ہے, اور وہ جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس میں تربیت کی کمی رہ جاتی ہے, اور وہ تربیت کی کمی رہ جانے کی وجہ سے اچھائی کو اچھائی, برائی کو برائی نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک سراب کی سی زندگی بن جاتی ہے. اور اگر آپ ایک گوگل کر کے دیکھیں نا, مثلاً گلوبل انڈیکس آف لائز یا گلوبل انڈیکس آف ڈس آنیسٹی, تو اس میں جو ہے ایک بہت بڑی تعداد میں ملکوں کے نام آ جاتے ہیں, 10, 15, 20. تو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے گوگل کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ وہ گفتگو جب آغاز ہوا اور تربیت کا ذکر ہوا تو میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا گیا. میں نے کہا میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ گلوبل انڈیکس میں کہاں کون کون سا ملک ہے. الحمدللہ پاکستان کا نام نہیں ہے. جو 15 ممالک ہیں ٹاپ جس میں لائز انڈیکس کا ذکر کیا گیا ہے, اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگیوں میں عام طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک فیشن بھی بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجبوری بھی ہے, لیکن حقیقت میں یہ مجبوری ہے, آپ اپنی ذات کے لیے خود نفی کر رہے ہیں. آپ اپنی اندر کی جو ایک انسانیت کی اچھائیاں ہیں ان کو آپ خود دبا رہے ہیں. تو آپ کی جو سب سے بڑی آپ کو آپ کے ماں باپ اور اساتذہ مل کے دے سکتے ہیں وہ تربیت اور تعلیم دے سکتے ہیں. اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ جس معاشرے میں ہیں, کیونکہ کم از کم میرے گوگل کرنے سے ہی تو یہ اندازہ ہوا کہ ہم اس انڈیکس میں نہیں تو ہم بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی خوشخبری ہے. لیکن آپ کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس تربیت سے حاصل کی ہوئی جو ایک اچھائیاں ہیں ان کو اپنے معاشرے میں ان کا پرچار کرنا ہے, اس کو پریکٹس کرنا ہے. آج کا یہ دن گو کہ آپ میں سے بہت سے جو ہیں انہوں نے اپنے لیے آلریڈی زندگی کی راہیں جو ہیں وہ تلاش کر لی ہوں گی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. بہت سے ابھی جو ہے وہ اپنے تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہوں گے. کوئی جو ہے وہ ماسٹرز کرے گا, کوئی پی ایچ ڈی کرے گا,
اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے مختلف شعبوں میں زندگی کے کوئی بینکنگ میں جائے گا. میں کئی دفعہ لنکڈن کے اوپر مجھے بہت زیادہ انویٹیشنز آتی ہیں اور وہ اس میں بہت سارے جو انویٹیشنز ہیں وہ کیسبٹ سے متعلقہ جو آپ کے جو ڈائسپورا کہہ لیجیے جو ملک سے باہر ہیں اس میں کیسبٹ کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کی طرف سے انویٹیشنز ہوتی ہیں کہ جی آپ ہمارے لنکڈن گروپ کو جوائن کریں, اور میں بڑی خوشی سے ان کے انویٹیشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو یہ ایک تعلق جو ہے یہ میں محسوس کرتا ہوں, اور یہ تعلق جو ہے یہ آپ کا بھی ہونا چاہیے اپنے معاشرے سے, بہن بھائیوں سے, والدین سے. تو آپ کا ایک تعلق ہے, لیکن یہ جو آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو آپ سے پہلے یہاں بیٹھ کے جا چکے ہیں, یہ سب آپ کی ایک فیملی ہیں. آپ کے لیے اس فیملی کو ایبزارب کرنا اور اس فیملی سے کنیکٹ رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں کیسبٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویٹ کر کے جا چکے ہیں. میں آپ لوگوں سے ضرور اس بات کا تقاضا کروں گا کہ آپ اس فیملی میں ایک فعال کردار ادا کریں. آپ کے پاس کیسبٹ کا پورٹل موجود ہے, آپ اس پورٹل میں بھی جو ہے اپنے ایک اولڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو اور موجودہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے ایک ایسا کوئی کریٹ کریں سلسلہ کہ جس سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے رابطہ کر سکیں, آئیڈیاز ایکسچینج کر سکیں, اپنے سٹارٹ اپس کی بات کر سکیں, اپنے متعلق جو ہے کو مشورے مانگ سکیں, اپنی جو ہے اساتذہ سے کنیکٹیویٹی رکھ سکیں, اور پھر آپس میں بھی جب وہ بات کریں. دیکھیں جب آپ کو کہیں فنڈ ریزنگ کے لیے جانا ہوتا ہے نا, تو آپ کے پاس کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں وہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی تھی, ہم کیا کریں. کیونکہ انٹرپرینیوریل اسپرٹ جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس انٹرپرینیوریل اسپرٹ کے لیے کنیکٹ ہوں, اور آپ کو وہ کنیکٹیویٹی جو ہے سب سے پہلے آپ کی اپنی برادری سے ملتی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک کوشش نہیں کی تو آج ہی کوشش کریں. دیکھیں کہ آپ کے پاس لنکڈن میں کیسبٹ کے جو ہے جو ایک اسٹوڈنٹس موجود ہیں, آپ ان کو ایک گروپ کی صورت میں جو ہے لنکڈن پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور پھر اس رشتے کو قائم رکھیں. قریباً 46-47 سال پہلے میں نے گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس سے جو ہے گریجویشن کی تھی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ باہر بھی چلے گئے. تو ایک دوست کی طرف سے اطلاع آئی کہ اس نے آنا ہے, پاکستان وزٹ کرنا ہے. تو 20 فروری کو میں نے ایک اظہار کیا کہ ایسے چند جن کو ہم ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان کو میں اپنے پاس اس کے آمد کے موقع پر جمع کروں. تو آپ یہ اندازہ کر لیں ہم سب جو ہیں وہ 65 سال کے ہو گئے ہیں, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. لڑکیوں کے متعلق تو ہم ان کی عمر کا نہیں کہہ سکتے, لیکن نیچرلی ایک ہے تو صحیح نا, ہمیں جب اپنی عمر کا اندازہ ہے تو ان کی عمر کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ ان سب کو میں نے اپنے گھر پہ جو ہے وہ مدعو کیا مل کے بیٹھ سکیں. تو قریباً کوئی 27 کے قریب, ہماری 100 کی کلاس تھی, تو 100 کی کلاس میں سے ہمارے تقریباً 27 جو ہیں وہ جمع ہو سکے. ہم نے اپنے اس وقت بچپن کی جو ہماری باتیں تھیں, جو ہماری عادتیں تھیں, جو ہماری اچھائیاں تھیں, اور اب جو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری کیا کیا برائیاں تھیں, وہ سب اس ماحول میں گفتگو ہوئی. کو بلایا تو ڈنر پہ تھا 8 بجے, لیکن رات کو 1 بجے وہ گئے. آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان کے لیے سب سے بڑی ایک خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ ملنے بیٹھنے کا ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ 50 سال گزرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھیں اور پہچان لیجئے گا ایک دوسرے کو. میرے لیے تو مشکل ہی 4-5 لوگوں کو میں واقعی پہچان نہیں سکا جب تک کہ انہوں نے اپنا پورا مکمل تعارف نہ کرایا. اور چند ایک سے ملاقات جو ہے وہ انفیکٹ کالج کے بعد کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ اس انویٹیشن کی وجہ سے جو کہ ایک کے بعد دوسرے سے کے ذریعے ہوتے ہوتے وہ آئے, اور ان کی مہربانی تھی. تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کو آج کا سبق جو ہے وہ کنیکٹیویٹی کا سبق ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے والدین کی امنگوں کو پورا کریں گے. جو انہوں نے تربیت آپ کو دی ہے اور جو تعلیم آپ کے اساتذہ نے آپ کو دی ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اور اپنی ذاتی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اس کا بھرپور آپ فائدہ اٹھائیں گے, اور اس ملک کو بھی آپ اس سے مستفید کریں گے. کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارے باپ دادا نے
جن قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، اب ہمارا میڈیا جو ہے، جو خاص طور پہ سوشل میڈیا ہے، وہ اس کو بھول چکا ہے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے اور ان کو بالکل پتہ نہیں ہے. میرے والد صاحب جو ہیں انہوں نے ہجرت کی تھی، اور جب وہ یہاں کراچی آئے تو ایک دفعہ میں نے ان سے بچپن میں پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہاں میں اور یہاں میں کیا فرق ہے آپ کو. تو اور میں چھوٹا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں وہاں رہتا تو میں اپنی زندگی میں صرف ایک پٹواری بن سکتا تھا، کیونکہ اس علاقے کا جو مہاجن تھا وہ میرے والد صاحب کے پاس آگے کہتا تھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس نے 8ویں جماعت پاس کر لی ہے، میں اس کو جو ہے سرکار کے اندر پٹہ داری کے لیے جو ہے ملازم رکھوا سکتا ہوں. تو والد صاحب میرے جو ہیں وہ اس کو منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں، میں نے ابھی اس کو مزید پڑھنے کی طرف جو ہے رجحان دینا ہے. تو یہی ماحول تھا کہ جہاں ہمارے مسلمان جو تھے وہ بیچارے اپنی ملازمتوں کی تلاش میں اس صورت میں سرگردہ رہتے تھے. پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان میں ان کو مواقع ملے، جو انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، جو ان کے بزنسز بنے، جو ان کے ادارے بنے، وہ سب اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا ذریعہ بنا. اگر آپ تمام خاندانوں کی ہسٹری دیکھیں تو کم از کم 99% ایسے خاندان ہوں گے جو یہ سب اپنے جب دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا تھا اور آج یہاں کیا ہے، تو ضرور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو. اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار بنائے گا. کبھی مجھے پوچھا جاتا ہے، میں کبھی کسی کورس میں جاتا ہوں تو وہ مجھے وہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی ہیپینس کے لیے کرتے ہیں. تو میں بھی اسی طرح سے جو ہے رٹی رٹائی، کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے، پرپز آف لائف از ہیپینس. تو میں بھی یہی کہتا تھا. پھر آخر میں جا کے مجھے جو ہے وہ سورہ نمل کی ایک آیت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سننے کو ملی. اس کا بیک گراؤنڈ کچھ یہ ہے کہ چیونٹیاں جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھی تھیں، تو ان کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ گزر رہا تھا. تو چیونٹیوں نے جو ہے آپس میں بات کرنی شروع کی کہ ہمیں جلدی سے بلوں میں گھس جانا چاہیے، کہیں سلیمان کا لشکر جو ہے وہ ہمیں روند نہ ڈالے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت بخشی تھی کہ وہ چرند پرند کی جو بھی زبان تھی وہ اس کو سمجھ لیتے تھے، سن لیتے تھے. تو آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا، اور اس تبسم کے فوراً بعد جو ہے ایک طرح کا ایک احساس ہوا کہ یا اللہ پاک، یہ مجھ میں کیسا غرور آ گیا. تو اس کی معافی کے لیے انہوں نے جو ہے درخواست کی، اور خاص طور پہ پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جا، اور مجھ سے ایسے عمل کروا جس سے تو راضی ہو. اور یہ جو تھا نا کہ میرے اپنے ساتھ انہوں نے اپنے والدین کا بھی ذکر کیا، مجھ سے اور میرے والدین سے راضی ہو جا، اور ہم سے ایسے عمل کرا جس سے تو راضی ہو. تو مجھے اس کا انداز ہوا کہ جو پرپز آف لائف ہے، جو ریئل ہیپینس ہے، وہ رضا خداوندی میں ہے، اللہ پاک کی رضا میں ہے. اور یہی آپ کی جو اللہ پاک کی رضا ہے، یہ آپ کی زندگی میں سکھ بھی دے گی، چین بھی دے گی، اور آزمائشوں کے وقت پر بھی جو ہے یہ شکرانہ جو ہے وہ آپ کو زندگی کو خیر و برکت سے گزارنے کی توفیق دیتا رہے گا. ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ کو سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویشن کر رہے ہیں. والدین کو بھی خصوصاً مبارکباد دیتا ہوں. آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، آپ کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کے خاندان کے ایکسٹینڈڈ لوگوں کو بھی ایک اس میں جو ہے رول ہے، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اپنے گیسٹ کا بھی جو آج تشریف لائے ہیں میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ وہ آج کی اس تقریب کو جو ہے یادگار بنائیں، اور اس کو ہمیشہ ہمارے سب کے لیے جو ہے ایک ایسا ذریعہ بنائیں جس سے ہم آپ سب کے لیے پراؤڈ ہو سکیں. خدا حافظ.